بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشترک اور معول کے تعلق سے بحث چل رہی تھی کہ مشترک کسے کہتے ہیں کہ لفظ وضع کیا گیا ہو دو معنی کے لیے جو مختلف ہوں یا چند ایسے معنی کے لیے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایک معنی مراد ہو کر متعین ہو جائے تو غیر کے مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ امام اعظم کے نزدیک جو ہے ایک معنی مراد ہو گیا تو اب دوسرا نہیں لے سکتے، اور امام شافعی کے نزدیک عموم مشترک ہوا کرتا ہے کہ لفظ کے کئی معنی مراد لے لیے جائیں، جیسے کہ یہاں پر جو ہے حیض کا معنی مراد لے لیا گیا تو اب وہاں دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے۔ جس طرح سے اور اگر کوئی ایک تعین نہ ہو سکے کسی بھی طرح سے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ جیسے کہ وصیت کے مسئلے میں وصیت کرنے والے نے موالی کے لیے وصیت کی، اب دیکھا کہ موالی اعلیٰ بھی ہیں اور موالی اسفل بھی ہیں، لیکن کوئی اس نے تعین نہیں کی تھی اور اس کی موت ہو گئی، پھر ایسی صورت میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ دونوں کو دے دو، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک عموم مشترک نہیں ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کسی ایک کو ہی دے دیں کیونکہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔ اسی طرح سے کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ انت علیہ مثلی مثل امی، تو میری ماں کی طرح ہے، تو یہ لفظ مثل کیا ہے؟ یہ مشترک ہے، یہ مشترک ہے۔ اب اس مثل کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، مثل الکرامتی والحرمت، یا مثل جہت الکرامت، کرامت کے اعتبار سے یعنی عزت و شرافت کے اعتبار سے تو میری ماں کی طرح ہے، یا تیرا یہ جسم کے اعتبار سے تو میری ماں کی طرح یعنی حرمت کے اعتبار سے۔ تو جب تک سامنے والے کی طرف سے نیت کی تعیین نہ آ جائے اس وقت تک ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، دونوں بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ عموم مشترک ہو جائے گا۔ اسی پر بنیاد پر فرما رہے ہیں وعلیٰ ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے فرمایا متن کے اندر ہے بین السطور میں ان المشترک لا عموم لہ، یہ مشترک کے لیے کوئی عموم نہیں ہوتا ہے۔ لا یجب النظیر فی جزاء الصید، شکار کے بدلے میں کوئی نظیر واجب نہیں ہے، یعنی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم حالت احرام میں ہو تو کسی جانور کا شکار نہ کرو، یہ فرمایا گیا۔ فَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے کسی جانور کو قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کی جزا جو اس نے قتل کیا جانوروں میں سے مثل ما قتل من النعم، مثل ہے اس کا جو اس نے قتل کیا ہے جانوروں میں سے۔ یہاں لفظ مثل آیا، کیا آیا؟ لفظ مثل آیا، تو اب یہ مثل جو ہے مشترک ہے۔ کون سا مثل چاہیے اس کو دینا چاہیے؟ جانور کو کسی نے قتل کر دیا حالت احرام میں وہاں پر، تو اب اس کے بدلے میں وہ کون سا ادا کرے گا؟ تو اس کے اندر اختلاف ہو گیا کہ مثل سوری ادا کرے گا یا مثل مانوی ادا کرے گا۔ مثل سوری تو اسے کہتے ہیں کہ جو جانور قتل کیا گیا ہے، ایسا جانور دیا جائے جو مقتول جانور شکار کردہ جانور کے خلقتاً اور حیتاً مشابہ ہو، صحیح ہے نہیں؟ تو ایسا جانور جیسے ہم نے بکری کیا ہے ہرنی کو قتل کر دیا تو اس کا مثل ہمیں دینا پڑے گا بکری، صحیح ہے؟ اور خرگوش کا مثل جو ہے وہ بکری کا 1 سال سے کم کا بچہ ہے، اور مثل مانوی کیا ہے؟ قیمت ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہر جگہ میں کیا ہوگا؟ مثل مانوی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مثل مانوی ہوگا، قیمت ہوگی، اور جب ایک جگہ میں مثل مانوی قیمت مراد لے لی گئی تو تمام جگہ میں وہ مثل مانوی ہی معتبر ہوگا، مثل سوری جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا۔ میں آ گیا؟ جب کیا کہ اگر کبوتر یا چڑیا کو کسی نے قتل کر دیا، حدیث سے سمجھ میں آ گیا کہ نص کے ذریعے سے سمجھ میں آ گیا کہ فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ،
تو ایسی صورت میں کہ قرآن پاک سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب اگر کوئی کبوتر کو مار دے یا کبوتری کو مار دے تو ایسی تمام صورتوں میں بالاتفاق سب کا یہ مسئلہ ہے تو وہاں پر جو ہے مثل مانوی واجب ہوتا ہے۔ جب مثل مانوی واجب ہوتا ہے تو تمام جگہ میں اب چاہے وہ جانور کا مثل سوری مل سکتا ہو یا نہ مل سکتا ہو، تمام صورتوں میں امام اعظم کے نزدیک قیمت واجب ہوگی۔ اور صاحبین امام صاحب اور امام یوسف تو مثل مانوی کے قائل ہیں، امام اعظم اور امام یوسف مثل مانوی کے ہی قائل ہیں۔ اور امام شافعی جو فرماتے ہیں کہ اگر بعض صورتوں میں جن کا مثل مل سکتا ہے ان کا مثل ادا کیا جائے گا اور جن کا مثل نہیں مل سکتا ہے ان کی قیمت ادا کی جائے گی۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نزدیک عموم مشترک نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک سے آپ طرف مثل سوری بھی دیں اور دوسری طرف مثل مانوی دیں، یہ عموم مشترک لازم آئے گا، اس لیے تمام جگہ میں کیا ہوگا؟ مثل مانوی ہوگا۔ اچھا، بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے شکار کیا تو اس پر مقتول جانور کی قیمت واجب ہوگی، جس کو کیا ہے اس جگہ کے رہنے والے انصاف ور لوگ متعین کریں گے۔ کیا وہاں پر جہاں کرا ہے اس نے انصاف ور لوگ متعین کریں گے۔ اب اس کو اختیار ہوگا کہ قیمت کا ہدیہ دے کر صدقہ کر دیں یا اس کے روپے سے کھانا خرید کر اس کو صدقہ کریں، اور ہر ایک فقیر کو نصف ساعت گیہوں دے یا ایک ساتھ جو یا کھجور دے، اور اگر چاہے تو نصف سا گندم یا ایک ساتھ جو یا کھجور کے بدلے میں ایک روزہ رکھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مثل قیمتی واجب ہوئی۔ اور ان کے نزدیک جو دا امام محمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جن جانوروں میں مثل سوری ہو سکتا ہے ان میں مثل سوری دیں گے ورنہ مثل مانوی دیں گے۔ لہذا ان کے نزدیک ہرن میں کیا ہوگا؟ بکری واجب ہوگی، اور خرگوش کے شکار میں بکری کا بچہ واجب ہوگا۔ اور امام شافعی جو ہیں وہ کبوتری کے شکار میں کیا ہے؟ بکری واجب قرار دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ بکری واجب قرار دیتے ہیں امام شافعی جو ہے کبوتری کے شکار میں، کہتے ہیں کہ بکری کی طرح بکری کبوتری کے مثل ہے۔ کیا ہے بکری؟ کیونکہ وہ بھی جو ہے سانس لے کر کے پیتی ہے اور یہ بھی سانس لے کر کے پیتی ہے، اسی طرح بکری بھی کبوتری کی طرح جو ہے آواز نکالتی ہے پیتے وقت، ایسی بکری بھی جو ہے آواز نکالتی ہے۔ تو اس طرح سے مشابہت دکھا کر انہوں نے کہا کہ بکری کی اس میں کیا ہوگا؟ کبوتری کو قرار دیتے ہیں، شکار میں بکری واجب قرار دیتے ہیں۔ کبوتری اگر کسی نے شکار کر دی تو اس میں بکری دینا ہوگا۔ حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک تمام صورتوں میں مثل مانوی واجب ہوگا قیمت، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جہاں مثل سوری مل سکتا ہے وہاں سوری دیں گے ورنہ قیمت واجب کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ عموم مشترک نہیں ہوتا، اگر دونوں مراد لیے جائیں یہی عموم مشترک لازم آئے گا۔ جہاں ایک جگہ واجب ہوگا مثل مانوی، اب تمام جگہ میں مثل مانوی ہی دینا ہوگا۔ اور آیت کریمہ کے اندر دیکھیں کہ مثل سوری دینے میں نہ جو ہے وہ کہیں پر جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی زیادہ عقل و غور فکر کرنے کی، مثل ہے تو یہ بھی کوئی فیصلہ کر دے گا۔ لیکن قرآن کریم میں دیکھیں کہ آیت کریمہ کے اندر آ رہا ہے یحکم بھی ذوی عدل منکم، یہاں جو اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ دو انصاف ور لوگ۔ انصاف ور لوگ یہ فیصلہ کرانے کا مسئلہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مثل سوری ہوتا تو کوئی بھی اس طرح بتا دیتا تھا، وہاں فیصلہ کرانے کے لیے مثل قیمت لگائے، یہ بھائی قیمت ہو سکتی ہے اس کی، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں مثل مانوی مراد ہے۔ اگرچہ بعض شوافع نے اور کہا کہ یہاں پر جو ہے مثل مانوی نہیں، مثل وہی سوری مراد ہے کہ یحکم یومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، یہ ما قتل کا بیان من النعم سے آ رہا ہے، کہا کہ یہ بیان ہو گیا، یہ مفسر ہو گیا اس کا، یعنی تفسیر کر رہا ہے کس کی؟ جو تم نے جانور کو قتل کیا ہے تو یہ تفسیر کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے مثل سوری ہوگا یہاں پر۔ بہرحال یہ الگ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس کے یہاں پر یہی یاد رکھ لیں آپ کہ مثل سوری اور مثل مانوی ہے۔ مثل سوری ایسا جانور جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس کے جانور کوئی اسی طرح خلقتاً اور حیتاً مشابہ، اس کو مثل سوری کہتے ہیں، اور مثل مانوی قیمت ہوا کرتی ہے۔ امام اعظم کے نزدیک جب بالاتفاق کبوتری اور کبوتر کے شکار کرنے میں وہاں پر مثل مانوی مراد ہو چکا ہے، تو اب تمام جگہوں میں چاہے وہ مثل سوری مل سکتا ہو یا نہ مل سکتا ہو، ساری صورت میں کیا ہوگا؟ مثل واجب ہوگا۔ دیکھیں آپ وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا لا یجب النظیر فی جزاء الصید، نظیر خلقت کے اعتبار سے،
خلقت کے اعتبار سے نظیر واجب نہیں ہے شکار کے بدلے میں، شکار کے لقولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فجزاء مثل ما قتل، تو بدلہ اس کا اس کے مثل کا جو تم نے قتل کیا ہے جانور، فجزاء تو بدلہ ہے مثل کے ذریعے سے جو تم نے جانور کو قتل کر دیا، لأن المثل مشترک بین المثل صورتاً و بین المثل معنی، اس لیے کہ مثل یہ مشترک ہے مثل سوری کے درمیان اور مثل سوری بین سطور لکھا ہوا ہے فی الجسم الجثہ، جسم اور جثے میں جو ہو مثل سوری ہو، مثل مانوی ہو القیمت، اور مثل مانوی قیمت ہے، وقد ارید المثل من حیث المعنی، اور مثل جب معنی کے اعتبار سے قیمت مراد لے لی گئی، اور جب مثل مراد لے لیا گیا معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے کون ہے من حیث المعنی والقیمت، اور جب معنی کے اعتبار سے مثل مراد لے لیا گیا بہذا النص، اسی نص کے ذریعے سے فی قتل الحمام والعصفور، کبوتر اور کبوتری کے قتل میں، ونحوہما اور ان جیسوں کے میں بالاتفاق، کیا ہے بالاتفاق کیا ہے، کبوتر اور کبوتری کو اگر کوئی قتل کر دے تو ان جیسوں کے قتل میں بالاتفاق کیا ہے مثل مانوی مراد لے لیا گیا، فلا یزاد المثل من حیث صورت، تو اب مثل جو ہے زیادہ نہیں کیا جائے گا من حیث صورت، مثل سوری کا کیا ذاتی نہیں کی جائے گی، اذ لا عموم للمشترک، اس لیے کہ مشترک کے لیے بالکل بھی کیا عموم نہیں ہوتا ہے، فیسقط اعتبار الصورتی، تو صورت کا اعتبار مثل سوری کا اعتبار کیا ہو جائے گا ساقط ہو جائے گا، لاستحالۃ الجمع، جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، سمجھ میں آ گیا؟ اب فرماتے ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالب الرائے یصیر معولا، پھر اگر کوئی مشترک کا کوئی ایک معنی، مشترک کے بہت سارے معنی ہو رہے تھے، ثم اذا ترجح بعض وجوہ، پھر مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی راجح ہو جائے بغالب الرائے، غالب رائے کے ذریعے، ظن غالب کے ذریعے، ظن غالب یعنی قیاس یا خبر واحد یا دوسرے اور قرائن کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ مشترک کے معنی میں سے یہ معنی یہاں پر کیا ہے مراد لے لیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی راجح ہو جائے غالب رائے کے ذریعے، تو اب کیا ہوگا یسیر معولا، تو وہ کیا ہو جائے گا، لیکن معول میں بھی احتمال خطا رہے گا، احتمال خطا رہے گا، ہو سکتا ہے ہم نے جو معنی لیا ہے وہ معنی پتہ نہیں پورا بیٹھ رہا ہو کہ نہ بیٹھ رہا ہو، اس لیے کہ یہ تعویل جو ہوتی ہے وہ امر ظنی کے ذریعے ہوتی ہے، اور جو امر ظنی ہوتا ہے وہ غلط کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے کہ مجتہد کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی درست بھی پاتا ہے، صحیح ہے نہیں، تو اس لیے جو ہے احتمال خطا رہتا ہے، وہ حکم المعولی وجوب العمل بھی مع احتمال الخطا، اور معول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے لیکن احتمال خطا کے ساتھ، احتمال خطا کا احتمال لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس میں درست غلط نہ ہو، صحیح ہے درست نہ ہو، کوئی نہ کوئی غلطی ہو۔ اب فرماتے ہیں وہ مثالوں فی الحکمیات، اور معول کی جو مثال ہے وہ احکامات میں، معول کی مثال احکامات میں یہ ما قلنا، جو ہم نے کہا کیا، جب شہر کے اندر کسی نے کوئی ثمن کو مطلق رکھا اور کہا کہ میں تجھ سے یہ جو ہے خرید رہا ہوں 5 درہم کے بدلے، 5 درہم کے بدلے، لیکن اب شہر کے اندر درہم جو چل رہے ہیں نا وہ مختلف طرح کے ہیں، مالیت کے اعتبار سے کیا ہیں مختلف ہیں، مختلف ہیں، کسی کی مالیت جو ہے وہ 12 روپے ہے ایک درہم کی، کسی کی 16 روپے ہے، کسی کی 15 روپے ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہے، اب وہ جب ثمن کو مطلق رکھا تو اب ایسی صورت میں کون سے کی طرف پھیرا جائے گا، کون سا مراد ہوگا، کون سا دے گا، وہ کہا کہ میں تجھ سے یہ 5 درہم کے بدلے خرید رہا ہوں، اب وہ جو ہے وہ ادا کرے گا تو وہ کون سے درہم کے اعتبار سے ادا کرے گا، کیونکہ مختلف مالیت کے اعتبار سے جو ہیں وہ چل رہے تھے شہر کے اندر الگ الگ طریقے سے، تو کون سے درہم سے وہ ادائیگی ہوگی، تو فرمایا شہر میں جس سکے کا رواج زیادہ ہوگا، شہر میں جس سکے کا رواج اور چلن زیادہ ہوگا وہ پیسہ وہ اسی سے ادا کرے گا، وہ پیسہ اسی سے ادا کرے گا، سمجھ آ گیا نہیں، یہ غالب رائے کے ذریعے، غالب رائے کیا کہ متعارف یہی چیز ہے، المطلق اذا اطلق علی فرد الکامل، مطلق جب بولا جاتا ہے تو وہ فرد کامل پر مراد ہوتا ہے، اور فرد کامل کون ہے اس کا، کہ مالیت میں بھی برابر، اور مالیت بھی اس کی ہے اور رواج بھی زیادہ ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں پائی گئیں، مالیت بھی ہے اور رواج بھی ہے، یہ لکھ لیں المطلق
اذا اطلق علی الفرد الکامل، مطلق جب بولا جاتا ہے یطلق علی الفرد الکامل، فرد کامل پر بولا جاتا ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے، فرد کامل کون سا ہے؟ جس کا رواج بھی زیادہ ہے اور جس مالیت میں اگرچہ مختلف ہے لیکن رواج جس کا زیادہ ہے اسی کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور سامنے والے پر کون سا دینا ہوگا؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معول ہو جائے گا. لیکن کہہ رہے ہیں اگر جو ہے ایسے پیسے چل رہے ہیں جو مالیت میں جو ہے مختلف ہیں، مالیت مختلف ہے لیکن رواج مختلف نہیں، رواج سب کا برابر ہے، رواج سب کا برابر ہے، یعنی مالیت کسی کی 5-10 روپے کسی کے ایسے ہیں لیکن رواج سب کا سب چلتے ہیں. اب کیا کس کو ترجیح دیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں اب کسی کو نہیں ترجیح دے سکتے، فسد البیع، بیع فاسد ہو جائے گی، بیع کیا ہو جائے گی؟ ومثالو فی الحکمیات، اور اس کی مثال احکامات میں ما قلنا جو ہم نے کہا، اذا اطلق الثمن فی البیع، جب ثمن کو بیع کے اندر مطلق رکھا، کانا علی غالب نقد البلد، تو شہر کے رائج سکے پر، غالب مانے رائج کر دیں، شہر کے رائج سکے پر محمول ہوگا، شہر کے کس سے؟ وذالک بطریق التعویل، اور یہ کس طرح ہوگا؟ تعویل کے طریقے پر ہوگا، یعنی معول کے طریقے پر ہوگا. ولو کانت النقود مختلفتاً، اور اگر رائج جو سکے ہیں وہ مختلف ہوں، کس میں؟ فی المالیت، مالیت مختلف ہو، دون الرواج، رواج مختلف نہ ہو، اور اگر وہ شہر میں چلنے والے سکے جو ہیں مالیت مختلف ہوں نہ کہ رواج میں، فساد البیع، تو کیا ہو جائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ جمع کرنا بھی محال ہے اور راجع کرنا بھی کسی کو راجع ہم کر نہیں سکتے. ہاں جب کسی کی ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بیان آ جائے تو ایسی صورت میں جہالت ختم ہو جائے گی اور وہی مراد ہوگا. وہ آگے چل کے آئے گا، مفسر کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا کہ میں تجھے دوں گا یہ نقل لیکن شہر بخارا کے، شہر بخارا کے، اب یہاں شہر بخارا یہ مفسر ہو گیا، صحیح ہے نہیں؟ بخارا شہر کے میں تجھے وہ دوں گا، تو وہ مفسر کا بیان آئے گا. اور اگر رواج میں مختلف ہو، مالیت مختلف ہو لیکن نہ رواج میں، تو بیع فاسد ہو جائے گی. لما ذکرنا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، کیا کہ جمع کرنا بھی محال ہے اور ایک دوسرے کو وجہ ترجیح بھی نہیں دے سکتے، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہو جائے گی؟ بیع فاسد ہو جائے گی. ٹائم ہو گیا، چلے اس کا یہ مسئلے کو وہ حمل الاقراء علی الحیض و حمل الکنایات آپ نے کل کر دیں، اس میں تھوڑا تفصیل ہے، کل انشاءاللہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.